بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني إلا غير تقصير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولایا صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قوم عاد کا تذکرہ چل رہا تھا پچھلے بیان میں، تو ان کا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ یہ تھا کہ اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر جبار عنید ظالم اور ضدی لوگوں کا اتباع اختیار کیا۔ قوم کے بڑے بڑے جو بدکار ظالم لوگوں کو لوٹنے والے بڑے بڑے عہدوں پہ فائز امیر امراء سرکاری عہدیدار ان کے پیچھے لگ گئے دنیاوی مفاد کی خاطر۔ ساری گمراہی کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ جب بندہ اپنی امیدیں اللہ کے علاوہ کسی اور سے وابستہ کر لیتا ہے کہ میرے کام وہ کر دے گا، پھر اس کی منشا کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے پیچھے چلتا ہے۔ جس کی توقعات اللہ کریم سے ہوں وہ پھر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے اور اللہ کے انبیاء کا اتباع کرتا ہے۔ تو جب امیدیں اللہ کی بجائے غیر اللہ سے وابستہ ہو جائیں، اور عموماً مقتدر لوگوں کے پیچھے لوگ لگ جاتے ہیں جو اقتدار میں ہوتے ہیں یا دولت مند ہوتے ہیں یا بڑے ہوتے ہیں، وہ دولت خواہ انہوں نے کسی طرح لوٹ مار کر اکٹھی کر لی ہو، چوری سے زبردستی سے اکٹھی کر لی ہو،
اور ان کے عقائد بھی خراب ہوں، کردار بھی خراب ہو، لیکن لوگوں کو چونکہ امیدیں ان سے ہوتی ہیں کہ یہ میرا بھلا کرے گا، اس لیے ان کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ اور یہ گمراہی عذاب الہی تک لے جاتی ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ سے دوری دلوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ سختیاں، عذاب، تکلیفیں اور دکھ اس وقت ہم پر بھی کم نہیں ہے۔ یعنی ایک تو ہوتا تھا کہ آدمی کے پاس پیسے نہیں ہیں، اسے چیز بازار سے نہیں ملتی تھی۔ ہم ایسے عذاب میں گرفتار ہیں کہ پیسے پاس ہیں، چیز نہیں ملتی۔ ہر کوئی بل دینے کو تیار ہے، بجلی کو نہیں ملتی۔ ہر کوئی پانی کا بل دینے کو تیار ہے، جس کے پیسے ہیں مل اس کو بھی نہیں رہا۔ بازار چیز لینے جاؤ تو نہیں ملتی، جی پیسے پاس ہیں، چیز نہیں ملتی ہے۔ جو ملتی ہے تو وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں قیمتیں، سمجھ نہیں آتی کیا کریں۔ اور مزے کی بات ہے کہ اکثریت ہم میں سے لوگ نماز روزہ بھی کرتے ہیں، اور عمرہ تو خیر ایک اب فیشن ہو گیا ہے، لوگ سیر سپاٹے کے لیے ہر روز تیار ہوتے ہیں۔ میں سیر سپاٹا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمرہ اور حج آسان لفظوں میں اس طرح سمجھیں جیسے کپڑا دھوبی گھاٹ جاتا ہے تو دھوبی گھاٹ تو کپڑا پھٹ بھی جاتا ہے۔ حج جو بندہ کرتا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے جیسے اسے آج مانے جناح۔ تو جو گناہوں سے پاک ہو کر آتا ہے وہ تو نیا بندہ بن جاتا ہے نا، بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کے افکار بدل جاتے ہیں۔ تو ہمارے جو جاتے ہیں یہ پہلے سے سخت ہو کے آ جاتے ہیں۔ ان کے آپ کردار دیکھیں، نظریات دیکھیں تو پہلے سے بھی کام سے گئے گزرے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خالی سیر سپاٹا کر کے آ گئے، کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی حضور حق کا احساس نہیں ہوا، کوئی اللہ کی بارگاہ میں جا کر ان کے دل نہیں بدلے، کوئی آخرت کا تصور، کوئی قبر کا خوف، کوئی موت کا خیال، کچھ بھی نہیں۔ ہنستے کھیلتے گئے اور ادھر سے کوئی سونا خریدا، کوئی سامان خریدا، کوئی سیر سپاٹا کیا، آ گئے۔ اس سب کے باوجود ہماری امیدیں دنیا داروں سے وابستہ ہیں۔ ان کے لیے ان دوپہروں کو دھرنے دے کر سڑکوں پر بیٹھے ہمارے لیڈر نے کہا، تمہارا لیڈر نبی ہے کیا؟ تمہارا لیڈر امام ہے کیا؟ کوئی دینی فضیلت ہے اس میں، کوئی رہنما ہے؟ اگر وہ لیڈر ہوتا تو میں دوپہر پر سڑکوں پر بیٹھنے کو کیوں کہتا؟ ہوگا کیا تمہاری ہڑتال سے؟ اس کو 2 سیٹیں اور مل جائیں گی، اس کا فائدہ ہو جائے، تم بھوکتے گھر آ جاؤ، دھکے کھا کے گھر آ جاؤ۔ لاہور سے چلے لیڈر کے ساتھ اسلام آباد تک، دھکے کھائے، اسلام آباد چلا لگایا بارش برف سردی میں، اور بھائی بھوک کر گھر چلے گئے۔ ہوا کیا؟ ایک بندے کی بلے بلے ہو گئی، دنیا کی میڈیا میں آ گیا، ریڈیو پر آ گیا، ٹی وی پر آ گیا، اخباروں میں آ گیا۔ تو یہ جو لوگ ساتھ دھکے کھاتے رہے تھے، ان کو کیا ملا؟ یہ ہے اللہ کی اطاعت چھوڑ کر لوگوں کو پیچھے بھاگنے کا نتیجہ۔ یہ جو تھے قوم عاد، یہ اللہ کی آیات میں تو اعتراضات کرتے تھے، بلکہ فرمایا جحدوا بآیات ربہم، یہ جہودی کافر تھے۔ جہودی کافر اسے کہتے ہیں جو حقیقت حال کو تو سمجھ رہا ہو کہ حقیقت تو یہ ہے پر میں نہیں مانوں گا۔ تو فرمایا اللہ کی آیات کے ساتھ تو یہ جہودی کافر تھے، یہ نہیں ضد کیا کرتے تھے کہ ہے تو ٹھیک پر ہم نہیں مانیں گے۔ اندر سے جانتے تھے کہ بات یہ سچی ہے جو اللہ کا نبی فرما رہا ہے۔ ادھر تو اتنے سخت تھے، وہ عصوا الرسل، انکار کر کے اپنے انبیاء کا تو انکار کیا،
واتبعوا امر کل جبار عنید، اور بڑے بڑے ظالموں اور دنیا داروں اور عہدیداروں اور حکمرانوں کا ساتھ دیا اور ان کا اتباع کیا، ان کے پیچھے لگے چونکہ امیدیں ان سے وابستہ تھیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس دنیا میں بھی ان پر اللہ کی لعنت پڑی اور آخرت۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محرومی۔ اب ایک بندہ اپنی امیدیں رب جلیل سے توڑ کر دنیا داروں، ظالموں، بدماشوں اور چوروں سے وابستہ کر لے اور پھر دعا کرے اللہ مجھ پر رحم فرما۔ ایک بندہ زہر کھا لے اور پھر دعا کرنے جائے اللہ مجھے عمر لمبی دے دے، تو عمل کہنے پر نہیں ہوگا، عمل کرنے پر ہوگا۔ قول پر عمل نہیں ہوگا، عمل فعل پر ہوگا۔ جس نے زہر کھائی ہے وہ مرے گا زبانی میں دعا مانگتا رہے۔ کردار پر، فعل پر عمل ہوگا۔ اب بھی دیکھ لیں ہم من حیث القوم انہی دنیا داروں اور ظالموں اور سرمایہ داروں کے غلام ہیں، ہماری امیدیں انہی سے وابستہ ہیں۔ ہم ان کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں، بھائی بھائی جدا ہو جاتے ہیں، رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں۔ ان کی طبیعت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کس نے بھائی کو مار دیا اور کون مر گیا، وہ تو جانتے بھی نہیں ہوتے۔ عاد نے یہی کیا کہ نبی کا اتباع چھوڑ کر بڑے بڑے ظالم سرداروں کے پیچھے لگ گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دنیا میں بھی ان پر لعنت برسی، یعنی اللہ کی رحمت سے محروم ہو گئے۔ بیماریاں، قحط سالیاں، بدحالیاں ان کا مقدر ہو گئیں، اور بالآخر ایسا عذاب آیا کہ اس سے تباہ و برباد ہو گئے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن میدان حشر میں بھی یہی ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی، رحمت سے محروم رہیں گے۔ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ، خوب سن لو، قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، کفر کیا، اس کے احسانات کا انکار کیا، اس کے خالق ہونے کا انکار کیا۔ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ، تو خوب سن لو کہ اللہ کی رحمت سے بہت دور کر دیے گئے عاد، جو ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔ حالانکہ ان کی قوم سے اللہ نے نبی مبعوث فرمایا، نبی کی قوم تھی، لیکن نبی کا ساتھ نہ دیا، ساتھ ظالموں کا دیا اور ظالموں کے ساتھ تباہ ہو گئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، انہی کی ایک شاخ تھی، عاد اور سمود دو شاخیں تھیں۔ عاد پر تو عذاب آیا، کئی دن ہوا تیز چلتی رہی اور اس نے اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر مارے اور تباہ ہو گئے۔ سمود کی طرف بھی انہی میں سے ایک ان کے بھائی کو، حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، پیغام ان کا بھی وہی تھا، صالح علیہ السلام کا بھی، کہ اے قوم صرف اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے کوئی دوسرا عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا عبادت ہے، روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، ذکر اذکار کرنا عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، تسبیحات عبادت ہے۔ نہیں، یہ سب بھی عبادتیں ہیں، یہ عبادت کی اقسام ہیں۔ عبادت کا اصل مفہوم ہے کہ نفع کی امید یا نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کی جائے۔ وہ اللہ کی جائے تو اللہ کی عبادت ہے، اللہ کریم کو چھوڑ کر کسی کی جائے تو اس کی عبادت۔ یہ تو عبادت کی اقسام ہے نا، کہ اللہ نے نماز مقرر کر دی، روزہ مقرر کر دیا،
ان کے اپنے ثواب و درجات بھی ہیں، ان کی کیفیات بھی ہیں، ان سے انسان کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ نماز کردار کی اصلاح کرتی ہے، روزہ صفات ملکوتی فرشتے جیسی صفات انسان میں پیدا کرتی ہے، نہ کھانا نہ پینا اوصاف ملکوتی میں سے ہے۔ انسان روزہ رکھتا ہے تو اس میں اوصاف ملکوتی، جتنے اوصاف ملکوتی آتے ہیں اتنی برائیاں، اتنی شیطنت انسان کے وجود سے دور ہوتی ہے، اور اس پر انوارات و تجلیات۔ ہر عبادت کا ایک اپنا حاصل ہے، اللہ کا قرب تو سب کا مرکزی نقطہ ہے، لیکن حالات و واقعات اور دنیاوی معاملات میں بھی ہر عبادت کے صلے میں اصلاح نصیب ہوتی ہے، لیکن اصل عبادت اللہ سے امیدیں رکھ کر اللہ کی اطاعت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جو رزق کما کر لاتا ہے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ شمار ہوتا ہے، عبادت شمار، گویا عبادت شمار ہوتی ہے۔ اس کے یا رسول اللہ نان و نفقہ بچوں کا تو اس پر واجب ہے، جب اس نے نکاح کیا تو ذمہ داری آ گئی اس پر، تو فرمایا جو اللہ کی طرف سے واجب ہو اسے پورا کرنا ہی عبادت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری ہے تو جو اللہ کی طرف سے ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ تو یہی پیغام انہوں نے بھی دیا صالح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم، اللہ پر یقین رکھو اور اللہ پر اعتماد رکھو اور اپنی امیدیں اللہ سے وابستہ کرو، اور ہر کام میں اللہ کی اطاعت کرو، غیر اللہ کی اطاعت چھوڑ دو۔ جب ہم چوروں، بدماشوں، وڈیروں، سرداروں کی اطاعت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں ان سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، نفع کی امید ہوتی ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو میرا یہ نقصان ہو جائے گا، یا اندیشہ نقصان ہوتا ہے یا نفع کی امید ہوتی ہے، اور نفع کی امید اور نقصان کے ڈر سے کسی کی اطاعت کرنا یہی عبادت ہے۔ تو فرمایا بظاہر تم اللہ کا نام لیتے رہو لیکن عملاً اطاعت ظالموں کی کرو تو یہ بڑا ظلم ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس سے ایسی امیدیں وابستہ کی جائیں۔ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، یار تم کیا تھے؟ خاک کے ذرات نہیں تھے، تم منتشر ذرات تھے خاک کے، اس نے تمہیں پیدا کیا۔ تمہارے ایک وجود میں کہاں کہاں کی مٹی لا کر اس نے جمع کر دی، کہیں گرم مسالہ دار جیلنگ سے آیا، کہیں پھل کشمیر سے آئے، کوئی کہیں باہر سے آیا، کوئی دوا کی صورت میں کہیں سے آیا، کوئی غذا کی صورت میں کہیں سے آیا۔ کسی کسان نے فصل بویا، وہ بکتا بکتا غلہ آپ تک پہنچا، کسی نے بھینسیں پالی، دودھ کی شکل میں آپ تک پہنچا۔ یہ سارا کیا ہے؟ سب مٹی کے مختلف رنگ ہیں۔ مٹی کو گھاس بنایا، گھاس کو جانور نے چارہ کھایا، اس کا گوشت بھی بن گیا، دودھ بھی بن گیا، ہے تو ساری مٹی کی شکلیں۔ اسی میں تمہارے ذرات بھی تھے، اس نے ایک ایک ذرہ ان سے الگ کر کے تمہارا وجود ترتیب دیا۔ وَأَنشَأَكُم، اس نے بنیاد بیس سے لے کر، نطفے سے لے کر تمہارے قداور جوان بننے تک تمہارے سارے وجود کا ایک ایک ذرہ اس نے ترتیب سے تم تک پہنچایا بھی اور تمہارے بدن کی تعمیر بھی کی۔ پھر وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، اسی زمین پر تمہیں آباد کر دیا، بسا دیا۔ جس زمین کے ذرات سے تمہیں تخلیق فرمایا اس زمین پر تمہیں حق حکومت دے دیا، تم اس کا سینہ پھاڑ کر فصلیں بیجو، درخت لگاؤ، اس کے پتھر توڑ کر اپنے مکان بناؤ، محلات بناؤ، جو جیسے چاہو اسے استعمال کرو، تم نے اسے اوڑھنا بچھونا بنا۔ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، وہ کیسا قادر ہے کہ جس کے ذرات سے تمہیں وجود عطا فرمایا اس پر تمہیں آباد کر دیا۔ سو ایسا کرو، فَاسْتَغْفِرُوهُ، اس سے توبہ کرو، استغفار کرو،
زبانی بھی استغفر اللہ پڑھو اور عملاً بھی برائی چھوڑ دو، اور جو کر چکے ہو اس پر اللہ سے معافی چاہو۔ ثم توبوا الیہ، اور استغفار خالی کافی نہیں کہ جو ہو چکے ہیں، استغفار تو ان کے لیے ہے نا جو گناہ کر چکے ہیں، آئندہ کے لیے بھی گناہوں سے پناہ مانگو۔ توبہ ہے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اور اس کی توفیق بھی اسی سے طلب کرو کہ یا اللہ توفیق دے کہ میں آئندہ گناہ سے بچوں۔ ان ربی قریب مجیب، یقیناً میرا پروردگار سب سے زیادہ قریب تر بھی ہے اور سب سے زیادہ گزارشات قبول کرنے والا بھی ہے۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اوپر فرما رہے ہیں کہ وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا فرمایا، پھر تم کو زمین پر آباد فرمایا، اس کے سامنے استغفار کرو اور توبہ کرو۔ بات اللہ کریم کی ہی کر رہے ہیں، رب جلیل کی ہی کر رہے ہیں، پروردگار عالم کی کر رہے ہیں، لیکن جب آگے آتے ہیں قریب و مجیب کی بات ہوتی تو کہتے ہیں ان ربی، بے شک میرا رب۔ یہ پچھلے جملے میں تو آپ سب کا رب بنا رہے تھے، رب تو وہ سب کا ہے، حقیقت یہی ہے، حق یہی ہے، لیکن جب انہوں نے مانا نہیں، قبول نہیں کیا تو یہاں ربکم نہیں فرمایا، یقیناً میرا رب فرمایا، چونکہ میں تو اس پہ اعتماد کرتا ہوں، توکل کرتا ہوں، مانتا ہوں میرا رب ہے۔ رب تمہارا بھی ہے، تم مان کر نہیں، تم اسے اپنا نہیں رہے ہو۔ رب تو ساری کائنات کا وہ واحد لا شریک ہے، لیکن تم اسے اپنا رب مان نہیں رہے ہو، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربی، یقیناً میرا پروردگار سب سے قریب تر بھی ہے، ہمارے ہر حال سے واقف بھی ہے، ہماری ہر آرزو اور خواہش سے بھی واقف ہے، اور وہ ہر دعا کو قبول فرمانے والا بھی ہے۔ کوئی دعا مانگنے کا سلیقہ ہو، طریقہ ہو، اعتماد ہو تو وہ تو سب سے زیادہ قبول فرمانے والا بھی ہے۔ قالو، وہ لوگ کہنے لگے یا صالح قد کنت فینا مرجوا، اے صالح ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھی، تمہارا بچپن بڑا پیارا معصوم، تمہاری شکل و صورت بڑی پیاری اور معصوم، تمہاری باتیں بڑی پیاری، پھر تمہارا لڑکپن قابل رشک، پھر تمہاری جوانی تو بندہ آشش کر اٹھتا ہے کہ ایسا صالح جوان، اتنا خوبصورت، خوش شکل، خوش کردار، خوش گفتار، انصاف پسند، تو ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، ہم شاید تمہیں اپنا حکمران بنا لیتے، ملک کا، قوم کا بادشاہ اور سردار بنا دیتے، ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھی تمہارے ساتھ۔ اور تمام انبیاء کا بچپن، لڑکپن، جوانی الحمدللہ مثالی ہوتی ہے۔ قرآن کریم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 برس گزشتہ عمر کو آپ کی نبوت کی دلیل کے طور پر لیا، والا عمر کا، آپ کی زندگی مبارک کی قسم، یعنی آپ کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ نبی ہیں، اتنی پاکیزہ زندگی غیر نبی کی نہیں ہو سکتی۔ تو انبیاء کا بچپن، ان کی جوانی، ان کا لڑکپن، وہ سارا مثالی ہوتا ہے۔ تو قوم کہنے لگی بھئی صالح میاں، ہماری تو تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں، تمہارا بچپن بڑا مثالی تھا، لڑکپن بڑا خوبصورت تھا، تمہاری جوانی بے داغ خوبصورت، سچ کہنے والا، سچ بولنے والا، انصاف پسند نوجوان، اس سے پہلے تو ہمیں تم سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اب آ کر آپ نے ہمیں بڑا نا امید کیا۔ اتنہانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کمال ہے ہمارے باپ دادا جن کی پرستش کرتے رہے، آپ ان کی پرستش سے ہمیں روک رہے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا میں بڑے بڑے نامور بندے ہوئے، بڑے بڑے جرنیل ہوئے، سردار ہوئے، دانشور ہوئے، تو کیا وہ سارے اتنے جاہل تھے کہ انہیں پتہ نہیں چلا اور آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی پوجا نہیں کرنی چاہیے؟ یہاں معاملہ آ جاتا ہے دل اور دماغ کا۔ دماغ انسانی بہت عجیب و غریب کمپیوٹر ہے، ایسا کمپیوٹر انسان ایجاد نہیں کر سکتا۔
آج سے 30 سال پہلے، بلکہ 50 سال پہلے، 60 سال پہلے ہم کسی آدمی سے ملے ہوتے ہیں، 20 سال 10 سال پہلے، بھول بھال جاتا ہے، پھر ملاقات نہیں ہوتی، برسوں گزر گئے، پھر وہ آدمی سامنے آتا ہے تو ہم تھوڑا سا اچنبے میں آتے ہیں۔ وہ جو ایک لمحہ ہوتا ہے نا، اس میں یہ دماغ کا کمپیوٹر اپنا سارا کام کر جاتا ہے، وہ اس نے فائل رکھی ہوئی ہوتی ہے، وہ ساری کھول کے سامنے کا یاد آ جاتا ہے، او یہ فلاں بندہ ہے، یہ میرے ساتھ سکول میں پڑھتا رہا تھا، یہ فلاں بندہ ہے، یہ ہمارا ماسٹر تھا، یہ فلاں بندہ ہے، اس کے ساتھ میں نے فلاں کاروبار کیا، یہ فلاں بندہ ہے، مجھے فلاں جگہ ملا تھا۔ وہ ساری فائل سامنے آ جاتی ہے۔ کوئی ایسا کمپیوٹر جس پر کوئی آپریٹر نہیں بیٹھا، خود کار ہے، ایسا نظام ہے رب العالمین کا کہ وہ پوری تصویر آپ کے سامنے آ جاتی ہے، آپ گلے لگ جاتے ہیں، ملتے ہیں، او یار تم فلانا بندہ کمال ہے، اتنا عرصہ کہاں رہا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ ہمارے دماغ میں محفوظ ہوتی ہے۔ دماغ کی بڑی وسعت ہے۔ یہ ساری ایجادات، ہوائی جہاز، راکٹ، موٹریں، سائیکلیں، ریڈیو، ٹی وی، یہ ساری جدید گھڑیاں، بتیاں، پنکھے، سارا یہ دماغی ایجادات ہیں، لیکن دماغ کے کام کرنے کی حدود ہیں۔ دماغ خود مادی ہے اور مادی چیزوں کو استعمال اور ان کو کام میں لانے کی تدبیریں کر سکتا ہے۔ جب بات آتی ہے باطن کی، روح کی، ذات باری کی، تو دماغ میں استعداد نہیں کہ وہ سمجھ سکے۔ حضور کی بعثت سے پہلے 500 سالہ دور عہد فطرت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے رفع کے بعد کوئی نبی نہیں تھا زمین پر، تو 500 سال میں دانشور تو کم نہیں تھے، بڑے بڑے فلاسفر تھے، یہ افلاطون وغیرہ اسی دور میں ہوئے ہیں۔ کوئی اللہ کا پتہ تو نہیں بتا سکتا، لباس کیسے پہننا ہے، غذا کیسے کھانی ہے، مکان کیسے دماغی باتیں ساری وہ جانتے تھے اس عہد کے دانشور، لیکن جو نکتہ بروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں۔ ذات باری کا پتہ محمد الرسول اللہ نے دیا، کوئی فلاسفر، کوئی سائنسدان، کوئی سائنٹسٹ، کوئی پڑھا لکھا نہیں دے سکا۔ تو یہ بیچارے تو باپ دادا کی جو دنیاوی باتیں تھے ان کے پیچھے تھے، عقل کی باتوں کے پیچھے تھے کہ ہمارے باپ دادا بڑے دانشور تھے، بڑے عقل مند تھے، بڑے جرنیل تھے، بڑے سردار تھے، ایک دنیا ان کی عزت کرتی تھی، بڑے کاروباری تھے، بڑے دولت مند تھے۔ تو کیا وہ سارے بے وقوف تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کرتے رہے؟ آج آپ کو اتنی عقل آ گئی کہ ہمارے ہاتھوں میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کہتے ہیں یہ چھوڑ دو۔ بات یہ تھی کہ ان کے صرف دماغ تھے، یہ باتیں دل جانتا ہے، اور جسے اللہ نبی بناتا ہے اسے دل بھی مثالی دیتا ہے، اور اس کے دل پر وحی نازل ہوتی ہے، وحی دماغ پر نہیں آتی، قلب پر آتی ہے۔ وہ اللہ کو پہچانتا ہے اور اللہ کے پیغام دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ باپ دادا دماغ کے تو تمہارے بڑے کبھی ہوں گے، لیکن ان کے دل تو مردہ تھے۔ دل کی باتیں تو تمہیں اللہ کا نبی ہی بتائے گا، ذات باری کی خبر دے گا، فرشتوں کی خبر دے گا، دنیا و آخرت کی خبر دے گا۔ سب سے بڑی بات کہ اللہ کس بات پہ راضی ہے یہ بتائے گا، کس بات سے خفا ہوتا ہے وہ بتائے گا۔ تو یہاں معاملہ دل و دماغ کا تھا، اور یہ اس عہد کی نہیں بات، آج بھی ہمارا جو برائے نام پڑھا لکھا طبقہ ہے، جنہوں نے دین نہیں پڑھا، صرف دنیا پڑھی ہے، اور دنیا میں 6 بار ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، ڈاکٹریٹ کر لی، ڈگریاں لے لی، وہ کہتے ہیں یار یہ تم کیا باتیں کرتے ہو، ہمارے دماغ میں نہیں آتی۔ بھئی دماغ کی باتیں نہیں ہیں، تم بھی دل زندہ کرو، دل میں آئیں گی۔ دماغ تو مادی ہے، مادیات تک اس کی رسائی ہے، یہ الہیات تک نہیں پہنچتا، الہیات تک دل پہنچتا ہے۔ ایک بڑا پڑھا لکھا بندہ ہو، اس نے ڈرائیونگ نہ سیکھی ہو، تو اس نے خود ڈرائیور ہی رکھا ہوا ہوتا ہے، اس سے خود تو گاڑی نہیں چلتی۔ اب وہ کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں تو گاڑی کیوں نہیں چلتی؟ بھی گاڑی چلانا سیکھو تو گاڑی چلے گی، کتابیں پڑھنے سے تو نہیں چلے گی۔
دل کی باتیں جاننی ہیں تو دل کو زندہ کرو، آباد کرو، دل کو روشن کرو، تو پھر دل کی باتیں بھی سمجھ میں آ جائیں گی۔ اب تم دماغ کی باتوں سے دل کی باتیں سمجھنا چاہو تو سمجھ نہیں آئیں گی، پھر کہتے ہیں یہ بے وقوف لوگ ہیں، شور کرتے ہیں۔ اور دل مردہ ہے، دماغ بھرا ہوا ہے ان باتوں سے جو ادھر ادھر کی ہیں۔ تاریخ کا حوالہ دیں گے، تاریخ کیا ہے، کس طرح بنتی ہے تاریخ؟ وہ فرماتے ہیں یدون من افواہ الناس، تاریخ کی حیثیت یہ ہے کہ لوگوں کی باتوں سے بنتی ہے۔ جو اس زمانے کے لوگ کہتے ہیں وہ تاریخ بنتی جاتی ہے، وہ صحیح کہتے ہیں یا غلط کہتے ہیں، اچھے کو برا کہتے ہیں یا برے کو اچھا کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ مورخ لکھ لیتا ہے، وہ تاریخ ہوتی۔ لوگوں کی باتوں سے تاریخ بنتی ہے۔ تاریخ کی حقیقت اتنی سی ہے، لیکن انبیاء جو بات ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کی بات ہوتی ہے، وہ حق ہوتی ہے، اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ کہنے لگے اے صالح میاں، آپ سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں آج تک تو، لیکن اب پتہ چلا عجیب بات ہے کہ آپ ہمیں اللہ کے سوا دوسروں کی اطاعت اور عبادت اور ان پر بھروسہ کرنے سے روکتے ہیں۔ حالما یا وہ تو اب ہمارا باپ دادا انہی کی پوجا کرتے تھے یار، بڑے بڑے دانشور تھے، وہ بڑے بڑے شاعر تھے، بڑے ادیب تھے، بہت بڑے نثر نگار تھے، بڑے صاحب زبان اور اہل زبان تھے، پھر ان میں بڑے بڑے جرنیل تھے، فاتح تھے جنہوں نے جنگیں لڑی، ان میں حکمران تھے، دنیا پہ حکومت کی، تو وہ سارے بے وقوف تھے۔ اب یہ بات وہ نہیں سمجھ رہے کہ ان کے پاس دماغ تو تھا، دل نہیں تھا، اور ان کے پاس، جس کے پاس، یہ عجیب بات ہے کہ جو صرف دماغ کو بناتا رہتا ہے اس کے پاس دل نہیں ہوتا، لیکن جو دل کو صفا کرتا ہے دماغ اسے منافع میں مل جاتا ہے ساتھ۔ ہر صاحب دل صاحب دماغ ہوتا ہے، ہر صاحب دماغ صاحب دل نہیں ہوتا۔ ہر صاحب دل صاحب دماغ بھی ہوتا ہے، لیکن ہر صاحب دماغ صاحب دل نہیں ہو سکتا۔ دل کو الگ سے بنانا پڑتا ہے، اس کی زندگی ہے نور ایمان۔ جب تک اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لاتا یہ مردہ ہے، ایمان لاتا ہے زندہ ہوتا ہے، اطاعت کرتا ہے جس کی تربیت ہوتی ہے، اور اگر فیوزات قلب اطہر نبی نصیب ہو جائیں تو یہ جوان ہو جاتا ہے، تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کی نظر دنیا پہ بھی ہوتی ہے، آخرت پہ بھی ہوتی ہے۔ اہل دماغ کی نظر صرف دنیاوی منافع پہ ہوتی ہے، آخرت ان کی نظروں سے اوجھل ہوتی ہے۔ وہ اسی مخمسے میں پھنس گئے کہ ہمارے باپ دادا بڑے دانشور تھے، یہ بات انہوں نے کہی، حالانکہ وہ صرف دماغی دانشور تھے، صاحب دل نہیں تھے۔ اللہ کا نبی ہے، یہ صاحب دل ہے، اس کا دل زندہ ہے، روشن ہے، اور تم سب کے دلوں کو روشن کرنے کی استعداد رکھتا ہے، تم سب کو واصل باللہ کر سکتا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگے اننا فی شک مما تدعونا الیہ مریب، یار آپ جو بات کرتے ہیں نا، نہیں ہم نہیں مانتے، ہمیں اس میں بڑے شکوک و شبہات گزرتے ہیں، ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اتنے بڑے سردار گزر گئے اور نبی تم ہو گئے، کل کے بچے ہمارے ہاتھوں میں کھیلے ہو، ہم تو نبی نہیں بنے، تم نبی بن گئے، تم ایسی باتیں کرتے ہو جو ہمارے دماغ میں تو آتی نہیں۔ انہوں نے فرمایا قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تقصیر۔ ایک آیہ کریمہ میں اللہ کے نبی نے کتنی باتیں بھر دی۔ یہی اعجاز ہے قرآن کا کہ جملہ چھوٹا ہوتا ہے، معانی کا سمندر ہوتا ہے۔ انہوں نے فرمایا اے میری قوم دیکھو، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے واضح اور روشن دلائل پر قائم ہوں، بات بڑوں چھوٹوں کی نہیں ہے، زیادہ عمر اور کم عمر کی نہیں ہے، باپ دادا کی اور آج کے انسان کی نہیں ہے، بات دلیل کی ہے۔ دلیل کس کے پاس ہے؟ واضح دلیل کس کے پاس ہے؟
بات تو دلیل سے مانی جائے گی نا، افراد سے تو نہیں مانی جائے گی۔ اس بندے کی عمر 95 سال ہے، اس کی بات مان لو، اس کی تو 25 سال ہے، اس کی مت مانو۔ اگر 25 سال والا دلیل سے صحیح بات کہہ رہا ہے اور 95 سال والے کے پاس کوئی دلیل نہیں، تو بات 25 سال والے کی، دلیل والے کی مانی جائے گی۔ انہوں نے فرمایا میرے پاس میرے اللہ کی روشن دلیلیں ہیں، پھر اس نے مجھے اپنی طرف سے اتنی رحمت دی ہے کہ میں تم سب پر لٹا کر تم سب کو واصل باللہ کر سکتا ہوں، اور تم جو مجھ سے باتیں کر رہے ہو، تمہاری تو باتیں بھی نحوست سے بھری ہوئی ہیں، تمہاری تو بات سن کر بھی نقصان ہوتا ہے۔ آتانی من رحمتن، اب جب اس نے مجھ پر اتنے انعام کیے ہیں، مجھے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، معجزات عطا فرمائے ہیں، واضح دلیلیں عطا فرمائی ہیں، مجھ پر وحی نازل فرمائی ہے، تو اگر میں ہی اس کی نافرمانی خدا نخواستہ کروں تو پھر مجھے کوئی بچا بھی سکتا ہے؟ تم مجھ سے یہ چاہتے ہو کہ میں تمہاری باتیں مانوں اور اللہ کی بات چھوڑ دوں؟ بے وقوفوں، مجھے حساب اللہ کو دینا ہے یا تمہیں دینا ہے؟ پیدا اس نے کیا ہے یا تم نے کیا ہے؟ نبی اس نے بنایا ہے یا تم نے بنایا ہے؟ وہی اس کی طرف سے آتی ہے یا اس کی بات چھوڑ کر تمہاری بات مان لوں؟ اور تم تو ایسی باتیں کرتے ہو کہ تمہاری باتیں سن کر بھی دل پر نحوست آتی ہے۔ فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ، اگر میں اس کی خدا نخواستہ نافرمانی کروں تو پھر اس کے مقابلے میں مجھے چھڑائے گا کون مدد کو آئے گا؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، اور تمہاری تو باتیں ایسی ہیں کہ تمہاری باتیں سننے سے بھی نقصان ہی ہوتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ صوفی کو اور اہل اللہ کو، ذاکر کو غیر ذاکر سے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ضرورت کی بات کرے اور الگ رہے، ورنہ ان کی باتوں کی نحوست بھی دل کو سیاہ کر دیتی ہے۔ آپ اتنی محنت نہیں کرتے روشن کرنے کے لیے جتنی بے دین آدمی کی باتیں اسے سیاہ کر دیتی۔ ہم جب لطائف کیا کرتے تھے تو حضرت ہمیں تلقین فرمایا کرتے تھے کہ نماز تو با جماعت پڑھو، لیکن سنتیں پڑھ کر جاؤ، فرائض جماعت کے ساتھ پڑھو، اور سلام پھیر کر نمازیوں میں بھی مت بیٹھو، پھر سنتیں گھر جا کر پڑھ لینا یا الگ مسجد میں پڑھ لو، لوگوں میں نہ بیٹھا کرو، ان کی نحوست دل پر پڑتی۔ اور فرماتے تھے بازار سے چیزیں لے کر نہ کھایا کرو، طرح طرح کے غریب غرباء نیک بد انہیں دے، ان پر نحوست پڑتی رہتی ہے، کھانے سے نحوست آتی ہے۔ اب تو خیر وہ باتیں کہاں، وہ لوگ کہاں، وہ مجلسیں کہاں، اب تو یہ باتیں پاگلوں کی سی اور بیوقوفوں کی لگتی۔ اب تو دنیا ترقی کر گئی ہے، اور دنیا کی ساری ترقی محض دماغی اور مادی ہے، دل زیادہ مردہ ہو گئے، بلکہ دل کی زندگی کا اقرار کرنے والے لوگ کم ہیں، ماننے والے ہی کم ہیں۔ حاصل کرنا تو پھر ماننے کے بعد کی بات ہے نا، پہلے بندہ اس پر ایمان لائے، مانے، پھر اس چیز کو حاصل کرتا ہے۔ کسی چیز پر یقین ہو کہ یہ مفید ہے، پھر اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اب تو وہ یقین ہی نہیں ملتا۔ تو فرمایا فما تزیدوننی غیر تقصیر، یار تمہاری تو باتوں نے بھی نقصان ہی کرنا ہے، اور تمہاری باتوں سے بھی دل پر نحوست آتی ہے، تم سے تو بات نہ کی جائے تو وہ بہتر ہے۔ پتہ چلا کہ ایسی مجالس میں جانا جہاں جھوٹ بولا جائے یا دوسروں کا تمسخر اڑایا جائے یا برائی پہ بات کی جائے یا برائی کے مشورے دی جائے، اس میں جانا ممنوع ہے، اس سے اعتراض کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ اور پھر جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو یا عظمت الہی کے خلاف بات کی جا رہا ہو یا دین کے خلاف باتیں کی جا رہی ہوں، یہ تو بالکل ہی منع ہے۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا
یوں تو بڑا نمازی ہے، نمازیں تو بڑی پڑھتا ہے، فلاں یہ کر دیا، یعنی مقصد نماز کا مذاق اڑانا ہوتا ہے، ورنہ غیر نمازی بھی انسان ہے، نمازی بھی انسان ہے۔ اگر غیر نمازی سے قصور ہو سکتا ہے تو نمازی سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے فرق یہ ہے کہ اس نے نماز نہیں پڑھی، یہ گناہ بھی کیا، جس نے کم از کم نماز تو ادا کر لی، یہ گناہ تو نہیں کیا، لیکن اس کو تمسخر کا ذریعہ بنا لیتے ہیں کہ ہے تو بڑا پارسا، دیکھ لو اس نے یہ کر دیا۔ تو فرمایا تمہاری ان باتوں کو سننے سے بھی نقصان ہوتا ہے، دل پہ نحوست آتی ہے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ تو انہوں نے کہا، وہ ان کی قوم کہنے لگی، انہوں نے سوچ ساچ کے مشورہ کر کے ایک بات بنائی کہ بھئی آپ کہتے ہیں میں اللہ کا نبی ہوں، میرا اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو پھر ہماری ایک بات پوری کر دو، ہم مان جائیں۔ اب انہوں نے سوچ کے ایک مشکل ترین بات نکالی کہ بھئی یہ جو سامنے ہمارے پہاڑ ہے اور اس کی یہ جو بڑی چٹان ہے، یہ چٹان شک ہو جائے، اس میں سے ایک اونٹنی نکلے، اور وہ اونٹنی گابھن ہو، بچہ دینے والی ہو، اور جیسے چٹان سے نکلے تو وہ ایک بچہ جنے ہمارے سامنے۔ آپ کہتے ہو میرا رب تو ہر چیز پہ قادر ہے، اگر یہ ہو جائے تو پھر ہم مان لیں گے۔ انہوں نے صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ہم نے اپنی طرف سے یہ بڑا مشکل سمجھا، تو اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، وہ مخلوق کو پہلے ہی خاک سے پیدا کر رہا ہے، ایک پتھر سے ایک اونٹنی کو پیدا کر دے گا تو کیا ہوگا، کوئی مشکل نہیں۔ لیکن میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ جب معجزہ طلب کیا جائے اور وہ معجزہ ظاہر ہو جائے اور پھر اس کا انکار کیا جائے، ایمان نہ لایا جائے تو تباہی آ جاتی۔ اگر یہ اونٹنی نکل آئی، معجزہ ظاہر ہو گیا اور پھر تم نے انکار کیا تو تباہ ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا دیکھا، کہتا ہے میرا اللہ ہر چیز میں آ گئی نا بات سمجھ، اب بہانے لگا رہا ہے۔ اب یہ ہو نہیں نہ سکتا، کیسے ہو سکتا ہے چٹان سے اونٹنی نکلے؟ پہلے تو یہ ناممکن ہے، پھر خالی اونٹنی جو چٹان میں بن گئی وہ بچہ جننے والی بھی، یہ کیسے؟ یہ ہو نہیں نہ سکتا۔ اب یہ نہ آپ کر سکتے ہو نہ آپ کا رب کر سکتا ہے، تو آپ بہانے کے تباہ ہو جاؤ گے۔ ہم نہیں تباہ ہوتے، آپ سے ہوتا نہیں، بہانے نہ بناؤ، کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے دعا کی۔ جب انہوں نے دعا فرمائی تو قوم کے سامنے وہ چٹان شک ہو گئی، اس میں سے ایک بڑے قد و قامت کی اونٹنی نکلی، جیسے باہر آئی تو اس نے بچہ جنا، اور بچہ بھی ٹھیک ٹھاک زندہ کھڑا ہو گیا۔ اور فرمایا یا قوم ہذہ ناقۃ اللہ لکم، دیکھ لو یہ اونٹنی بھی ہے اور یہ اس نے بچہ بھی دیا ہے۔ لکم آیاتن، تمہارے لیے عظمت الہی کی دلیل ہے، معجزہ ہے اللہ کے نبی کا، فعل اللہ کا ہے، تمہارے مطالبے پہ صادر ہوا، اب ایمان لے آؤ۔ کہنے لگے بھائی نہیں، اونٹنی تو پیدا ہو گئی بنی، ہم اپنے باپ دادا کو نہیں چھوڑیں گے، ہم نہیں مانیں گے، مانیں گے نہیں۔ انہوں نے فرمایا دیکھو، جو قوم معجزہ طلب کرتی ہے اور وہ معجزہ صادر ہو جائے پھر اس کا انکار کرے تباہ ہو جائے، لیکن تمہارے پاس ایک ہیلہ ہے، کیا؟ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ۔ اب یہ اونٹنی اللہ کی خاص نشانی ہے، ایک خاص مخلوق ہے جس پر اس کا خاص کرم اور توجہ ہے، تو اسے چھوڑ دو، تمہارے پلے سے تو کچھ نہیں کھائے گی، اللہ کی زمین پر چرتی رہے گی، لیکن اسے چھیڑنا نہیں، اسے بری نظر سے دیکھنا نہیں، اسے نقصان نہیں پہنچانا، تو یہ بھی تمہارے اور عذاب کے درمیان ڈھال بنی رہے گی، تم عذاب سے بچے رہو۔ تو دیکھو، اگر ایک جانور جس کی نسبت اللہ سے خصوصی ہو جائے، ورنہ سارے جانور اسی نے پیدا کیے ہیں، لیکن اسے خصوصی فرمائش پر اس نے تخلیق فرمایا، ایک خاص نسبت ہوگی، اگر وہ درمیان میں رہے تو عذاب نہیں آتا، اور اگر اللہ کے خاص بندوں کے ساتھ رہا جائے
تو کتنی ڈھال بنتی ہے اللہ کے عذاب سے۔ جانور جانور ہے، انسان انسان ہے، شرف انسانیت ہے اس میں، اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہا جائے یا کسی قوم میں اللہ کے نیک بندے ہوں تو عذاب سے ڈھال کا سبب بنتے ہیں۔ فرمایا یہ ہے اونٹنی تمہارے لیے دلیل ہے، لیکن اب اسے چھیڑو نہیں، اللہ کی زمین میں چرتی رہے۔ اب اس اونٹنی کی ایک مصیبت یہ تھی کہ چرتی تو جنگلوں میں تھی، لیکن چرتی بہت زیادہ تھی، بہت بڑی قداور تھی۔ پھر ایک تالاب تھا ان کا، ایک چشمے سے پانی آتا، تالاب میں جمع ہوتا رہتا، جس میں وہ اپنے سارے مال مویشی وہ پلاتے تھے۔ ان کے پاس بھی اونٹوں کے، بھیڑ بکریوں کے بڑے گلے تھے، لیکن یہ اونٹنی کا تماشا یہ تھا کہ یہ جب آتی تو پورا تالاب پی جاتی۔ صالح علیہ السلام نے باری مقرر کر دی کہ ایک دن تم مویشیوں کو پانی پلاؤ، ایک دن اس کا ایسے پینے دو۔ اب انہیں بڑی تکلیف تھی کہ ہمارے مویشی ایک دن پیاسے رہتے ہیں، یہ اس کا کچھ کرنا چاہیے۔ انہوں نے فرمایا اسے چھیڑنا نہیں، یہ اللہ کے عذاب کے سامنے ڈھال بنی ہوئی ہے، ایسے مت چھیڑنا۔ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ، اگر اسے چھیڑو گے تو فوراً تمہیں عذاب پکڑ لے گا۔ فَعَقَرُوهَا، انہوں نے بلاخر مشورہ کر کے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، اسے مار ڈالا۔ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ چیختا چلاتا جنگلوں کو بھاگ گیا۔ صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ اونٹنی کو تو انہوں نے مار دیا، تو انہوں نے فوراً فرمایا اس کو، بچے کو پکڑو، اس کو درمیان میں رکھو۔ وہ تو جنگل کو بھاگ گیا۔ فرمایا پھر تم نے اپنی تباہی خوب مول لے لی، اب تمہیں تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ہاں، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، بحکم الہی انہیں خبر دی کہ اب تم اپنے گھروں میں 3 دن رہ سکتے ہو، تمہارے پاس 3 دن ہیں۔ اب تمہارے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، توبہ کی توفیق بھی تمہاری سلب ہو گئی۔ اب تمہارے ان 3 دنوں میں بھی ان پر عذاب آتا ہی رہا، ان کے چہرے سرخ ہو گئے، سوج گئے، پھر پیلے پڑ گئے، پھر تیسرے دن سیاہ ہو گئے، چوتھے دن پھر ذالک وعد غیر مکذوب، فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ کبھی غلط نہیں ہوتا، یہ کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہوتا۔ 3 دن ہیں تمہارے پاس، 3 دن رہو۔ فلما جاء امرنا نجینا صالحا والذین آمنوا معه برحمت منا ومن خزي یومئذ ان ربک هو القوی العزیز۔ وہ 3 دن رہے، پہلے دن چہرے سرخ ہو کر سوج گئے، پھر دوسرے دن پیلے پڑ گئے، جیسے وہ کوئی زخم پک جاتا ہے، پیپ سی پڑ جاتی ہے، چہرے اس طرح ہو گئے۔ چوتھے دن سیاہ ہو گئے، پرانے زخم جس طرح جل کر سیاہ ہو جاتے ہیں۔ اور چوتھے دن صبح ایک چنگاڑ سی شروع ہوئی، معمولی سی چیخ سے شروع ہوئی اور اتنی بلند ہوئی کہ جانوروں کے، انسانوں کے دل پھٹ گئے، جگر پھٹ گئے، اور پوری قوم کی قوم کوئی زیرو باقی نہیں بچا، تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن وہی چنگھاڑ جب ان کے سینے شک کر رہی تھی تو صالح علیہ السلام اور جو ان پر ایمان لائے ان کے لیے تو کوئی شور شرابہ نہیں تھا، مزے میں بیٹھے تھے، اللہ کی رحمت نے انہیں گھیرا ہوا تھا۔ فرمایا فلما جاء امرنا، جب ہمارا حکم یعنی ہمارا عذاب آیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ السلام کو اس سے محفوظ رکھا، والذین آمنوا معه برحمت منا، جو ایمان لا کر ان کے ساتھ تھے ان کو بھی اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ یاد رکھیں نبی کی معیت کے لیے صحیح عقیدہ شرط ہے، والذین آمنوا معه، صرف معه نہیں فرمایا، باقی ساری قوم ان کے ساتھ ہی تھی، شہر ایک ہی میں تھے، ایک ہی جگہ پر تھے، ایک ہی زمین پر تھے، لیکن جو دل سے ایمان لائے وہ ان کے ساتھ تھے، باقی ساتھ رہتے ہوئے بھی ساتھ نہیں تھے۔ تو نبی کا ساتھ یا معیت ایمان اور عقیدے پہ منحصر ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے،
اور اتباع رسالت ہے تو پھر عقیدہ تقاضا کرتا ہے اتباع کا. عقیدہ اور اتباع مل کر میت نبوت عطا کرتے ہیں اور پھر عذاب سے اللہ کی رحمت محفوظ رکھتی ہے. فرمایا ہم نے صالح علیہ السلام کو محفوظ رکھا اور جو ایمان لا کر ان کے ساتھ تھے اپنی خاص رحمت سے انہیں محفوظ رکھا. من خزی یوم اس دن کی ذلت سے بھی محفوظ رکھا اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے گا. ان ربک هو القوی العزیز، تیرا پروردگار ہی بڑی طاقت والا اور ہر شے پہ غالب ہے، جو چاہے کر سکتا ہے. اور برائی کا انجام انہوں نے دیکھ لیا، نیکی کا صلہ اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی پر ایمان لانے والوں نے پایا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں. ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.